اس دعا میں تعجب خیز اثر تھا۔ جناب یونس علیہ السلام نے 30 سال تک اپنی قوم کی تبلیغ کی، لیکن سوائے 2 آدمیوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ ایک عابد تھا، اس کا نام یلخا یا تنوفہ تھا، دوسرا عالم تھا، اس کا نام ربیل تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے وعدہ عذاب کرنے کے بعد کسی قوم سے اپنا عذاب دور نہیں کیا، مگر قوم یونس وہ قوم تھی جس کے لیے عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا لیکن نازل نہیں ہوا۔ جناب یونس علیہ السلام نے انہیں ہر چند دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ جناب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے لیے بد دعا کریں۔ عابد نے بھی اس بارے میں آپ کو مشورہ دیا، لیکن ربیل عالم نے منع کیا اور کہا خداوند عالم آپ کی دعا قبول تو کرے گا، مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو ہلاک کر دے۔ آخر جناب یونس علیہ السلام نے عابد کے مشورے پر عمل کیا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ وہی ہوئی کہ فلاں دن فلاں وقت عذاب نازل ہوگا۔ جب عذاب نازل ہونے کی تاریخ آئی تو جناب یونس عابد کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے، لیکن ربیل شہر سے باہر نہ نکلا۔ عذاب کے نازل ہونے کا وقت آ گیا، آثار ظاہر ہونے لگے۔ قوم یونس پریشان ہوئی کیونکہ جناب یونس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے۔ ربیل نے ان سے کہا کہ اگر یونس علیہ السلام نہیں تو تم خدا سے پناہ مانگو، گریہ و زاری کرو، شاید خدا تم پر رحم کرے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا ہم کیسے پناہ مانگے؟ ربیل نے کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ تمام انسانوں اور جانوروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو اور شہر چھوڑ کر سب لوگ صحرا میں چلے جائیں اور رو رو کر یونس کے خدا سے جو زمین اور آسمان اور بڑے بڑے دریا غرض ہر شے کا مالک ہے طلب عفو و بخشش کرو۔ لیکن ربیل کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ قوم کے سن رسیدہ افراد اپنے چہروں کو زمین پر رکھ کر رو رہے تھے۔ قوم کے ساتھ حیوانات کی بھی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور معلوم ہو رہا تھا کہ جنگل کے درخت بھی ان کے ساتھ رو رہے ہیں۔ رحمت پروردگار عالم ان کی طرف مائل ہوئی، عذاب ہوتے ہوتے رک گیا اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ عذاب کی تاریخ گزرنے کے بعد جناب یونس علیہ السلام پھر شہر کی طرف آئے تاکہ دیکھیں کہ قوم کس طرح ہلاک ہوئی ہے۔ شہر کے قریب پہنچے تو دیکھا لوگ حسب معمول زندگی بسر کر رہے ہیں، کچھ لوگ کھیتی میں مشغول ہیں۔ ایک شخص جناب یونس کو نہیں پہچانتا تھا، اس سے آپ نے پوچھا کہ قوم یونس کس عالم میں ہے؟ اس نے جواب دیا یونس نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی اور عذاب نازل کیا، لیکن وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر روئے اور گڑگڑانے لگے۔ خدا سے معافی مانگی، اس نے بھی ان پر رحم کیا اور اپنا عذاب ان سے دور کر دیا۔ اب وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں ہیں تاکہ ان پر ایمان لائیں۔ یہ سن کر جناب یونس علیہ السلام کو غصہ آیا، وہاں سے ایک دریا کی طرف چل دیے۔ چنانچہ خداوند عالم نے بھی جناب یونس علیہ السلام کو اپنی قوم پر برہم ہونے کی داستان اس آیت میں بیان کی ہے۔ ترجمہ: جناب یونس علیہ السلام جب دریا کے پاس پہنچے تو ایک کشتی چلتی ہوئی دیکھی۔ لوگوں نے کشتی میں سوار ہونے کی خواہش کی، لوگوں نے کشتی روک لی اور یونس علیہ السلام سوار ہو گئے۔ کشتی پھر چلنے لگی۔ جب دریا کے بیچ میں پہنچی تو خداوند عالم نے ایک مچھلی کو کشتی کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پہلے کشتی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب مچھلی نے حملہ کیا تو خوف کی وجہ سے پیچھے چلے گئے۔ مچھلی پھر ان کی طرف آئی۔ لوگوں نے کہا ہم میں سے کوئی نافرمان ہے، قرآن اندازی کی جائے، جس کے نام قرآن ہوگا اس سے مچھلی کا لقمہ قرار دیں۔ قرآن اندازی ہوئی
تو خورا جناب یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ لوگوں نے انہیں دریا میں ڈال دیا۔ مچھلی جناب یونس علیہ السلام کو نگل گئی اور وہ اپنے نفس پر نفری کر رہے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ دریاؤں کی تاریکی میں خدا کو پکارا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں دعا کی کہ جناب یونس 3 تاریکیوں کے درمیان تھے، تاریکی شکم ماہی، تاریکی شب، تاریکی دریا کے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں اس پریشانی سے نجات دی، اور ہم اس طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ساحل پر ڈال دیا۔ چونکہ جناب یونس علیہ السلام کے جسم کے تمام بال گر گئے تھے اور کھال نازک ہو گئی تھی، لہٰذا خدا نے ان کے لیے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا تاکہ وہ اس درخت کے سائے میں رہیں اور حرارت آفتاب سے محفوظ رہیں۔ اس وقت یونس علیہ السلام برابر تسبیح و تقدیس سے خدا کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی کھال اپنی اصل حالت پر آ گئی۔ خدا نے ایک کیڑے دیمک کو حکم دیا کہ وہ درخت کدو کی جڑ کھا لے۔ اس نے جڑ کھا لی اور درخت خشک ہو گیا۔ درخت کے خشک ہونے کا حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا۔ خدا نے فرمایا، یونس کیوں اتنے رنجیدہ ہو؟ آخر کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اس درخت سے بہت آرام تھا، تو نے اسے بھی کیڑے کی غذا بنا دیا اور یہ خشک ہو گیا۔ خدا نے فرمایا، یونس تم اس درخت کے خشک ہونے پر اتنا زیادہ رنجیدہ ہو رہے ہو، حالانکہ تم نے خود اسے نہیں لگایا تھا اور نہ ہی پانی دیا تھا، اور تم کو اس کے سائے کی ضرورت نہ رہتی تو تمہاری نظر میں اس درخت کی کوئی اہمیت بھی نہ رہتی، لیکن تم کو ہزاروں بے بس لوگوں پر رحم نہ آیا۔ تم چاہتے تھے کہ ان پر عذاب نازل ہو، اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے۔ سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئے اور ان پر ایمان لے آئے۔